بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، واہ 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 واہ، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور نذیر کہیے، بشیر کہیے، بشیر واہ واہ، کہیے، کیا بات، انہیں سراج منیر کہیے، منیر کہیے، نذیر کہیے، بشیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہیں کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت محمود طاہر کی آواز میں آپ نے سماعت کیا خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا بارگاہ رسالت میں مقبول کلام، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو سامعین، ہم دیکھتے تھے کہ ہر اسٹیکر گھر کے دروازے کے باہر لگا ہوتا تھا اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ فرید احمد خوشی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا ہی ہے نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بس اللہ پاک ایسے ہی بات ہماری بنی رہے۔ سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی جناب عبدالکریم امجدی صاحب، جو کہ روحانی معاملات بتاتے ہیں آپ کے، اور جو آپ سوال کرتے ہیں وہ آپ کو قرآن و سنت سے، اور جو اس کے جو اچھا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ جناب مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی حضور الحمدللہ، آپ عشرہ رحمت کے 10 دن گزر گئے قبلہ، ہاں ٹھیک ہے نا، اور پھر آج عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے نا قبلہ؟ الحمدللہ، اور دعا یہی کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ سعادتیں ہیں یہ ساعت ہے، یہ سعادت ہے، جو ساعتیں گزر رہی ہیں یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا مولانا صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے، ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ حافظے میں بہت کمزور ہے اور پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، تو مفتی صاحب سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں مجھے تاکہ میں عمل کروں اس پہ، اور میری بیٹی جو ہے وہ تعلیم میں اس کا دل لگے پڑھنے میں اور وہ اچھی زندگی گزارے۔ جی قبلہ۔ بادام لے لیں، رات کو بھگو دیں بادام 5 یا 7 بادام ایک چھوٹی پیالی کے اندر پانی میں ڈال کے اس کو بھگو دیں، اور صبح نہار وہ اس کو چھلکا اس کا اتار لیں، اور اس پہ سورہ نشرہ 7 بار پڑھ کے دم کریں، اور ایک سانس میں یا علیمو یا علیمو یا علیمو ایک سانس میں 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر سانس ٹوٹ گئی دوبارہ نئی سانس سے آپ 21 دفعہ کی تعداد کو پورا کریں، اس کے اوپر دم کر لیں،
اور وہ بادام اس وقت جتنی وہ کھا سکتی ہے وہ کھلا دیں۔ اس کے علاوہ مزید بادام پہ جو نا دم کر کے رکھیں، اور جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے ایک بار سورہ نشرہ اور 21 بار یہ یا علیمو یہ پڑھ کے اس کو دم کر کے وہ بادام اس کو کھلا دیں، تو میرا رب چاہے گا انشاءاللہ اس کا علم کے لیے سینہ وسیع ہو جائے گا، حافظہ اس کا قوی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال میں شامل کرتا ہوں، یہ بھی ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی عید کے بعد میری شادی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کوئی اسباب بنا دیں اور معاملات جو ہیں اپنے انجام تک پہنچ جائیں۔ ایک سفید چادر لے کے بی بی فاطمہ خاتون جنت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی نسبت سے کسی ایسے متقی شخص کو آپ ہدیہ کر دیں، اور یہ نیت کے ساتھ یا اللہ مجھے عزت کی چادر میں رخصت فرما۔ ایک یہ عمل کریں، اور ایک تسبیح لے لیں، اس تسبیح پہ ہر نماز کے بعد 127 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور سوتے وقت جس وقت آپ کی آخری لمحہ ہو جب آپ سونا چاہتی ہوں اس وقت سورہ نشرہ 21 بار پڑھ کے اپنے اچھے نصیب اور اچھے اسباب کے لیے دعا کریں۔ میرا رب چاہے گا اسی غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ الحمدللہ یہ مجرب وظیفہ ہے، ہمارے آستانے میں جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں، الحمدللہ وہ ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں اور بہت اچھے اسباب رب کریم پیدا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب، ایک اور سوال، آخری سوال پیش کرتا ہوں۔ سوال ہوتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ظاہر وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، خواتین بہت سارے سوال کرتی ہیں، یہ معاملات میں خواتین تو نہیں گری رہتی ہیں مولانا صاحب؟ اصل میں دیکھیں گھر گرہستی اصل میں بناتی خاتون ہی ہے نا۔ اچھا، ہاں، تو اس لیے اس کو سارے گھر کے مسائل اس کے سامنے پیش نظر ہوتے ہیں۔ سارے مسائل انہی کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ اصل میں مردوں کے بھی بوجھ اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ اچھا، ایسا ہے؟ ہاں، اصل میں دیکھیں یہ مردوں کا کام ہے کہ باہر خریداری کرنا، شاپنگ کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ اب مرد پیسے دیتا ہے، مہینے پہ لا کے بولتا ہے اب تم جو چاہے کرنا کرو، تو اپنی ساری تر ذمہ داریاں خواتین کو دے دیتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیچاری وہ گھر بنانے کے لیے ساری ذمہ داری لے لیتی ہے، تو باہر کی شاپنگیں بھی کرتی ہے، گھر کے بھی معاملہ دیکھتی ہے، بچے کو دوائی بھی دلانا ہے تو مرد نہیں جاتا، اکثر وہ خاتون ہی جاری ہوتی ہے۔ کپڑے لینے جانا ہے تو وہ بچے کے کپڑے بھی جناب خاتون ہی، ایون کہ خاتون کی تمام تر ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہیں، قرآن و حدیث کے عین مطابق آپ کسی سے بھی پوچھئے گا، تمام تر ذمہ داری، یہاں تک کہ جو کپڑے وغیرہ اس کے ضرورت کا تمام سامان مرد پہ واجب ہے کہ وہ لا کے دے، کیونکہ عورت کے لیے تو پردے کا حکم ہے۔ کما حقہ بقدر ضرورت وقت ضرورت، جتنی اس کو ضرورت ہے اس قدر کے مطابق، اس مقدار کے مطابق وہ باہر جا سکتی ہے شریعت کے دائرے میں، اور شریعت کے دائرے میں اپنی خرید و فروخت کر کے وہ واپسی آ سکتی ہے۔ لیکن یہ تمام تر کام جو ہے مرد کے، اب مرد کیا کرتا ہے، وہ مہینے پہ تنخواہ لا کے عورت کو دے دیتا ہے، اس کے بعد عورت کی ذمہ داری، تو اس لیے اس کو ساری چیزوں کو خود ہی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ گھر کے سارے مسائل بھی دیکھ رہی ہے، کھانے پکانے کا سامان بھی لے کر آ رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، تعلیم و تربیت بھی دیکھ رہی ہے، صبح اسکول بھی چھوڑنے جا رہی ہے، اسکول سے لے کے بھی آ رہی ہے، ٹیوشن بھی چھوڑنے جا رہی ہے، ٹیوشن سے بھی لے کے آ رہی ہے، پھر مرد جب گھر میں آتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اس کے کپڑے وغیرہ استری کر کے اس کی جاب کے لیے تیار رکھنا، گھر کے جو دیگر اخراجات ہیں، معاملات ہیں، وہ تمام تر خاتون کی نظر میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مسائل بھی زیادہ نظر آتے ہیں، اور پھر وہ مسائل جب ہوتے ہیں تو وہ پوچھتی بھی زیادہ ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عورتوں کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ مسائل اگر ہوتے ہیں تو وہ حل کرنے کے لیے پوچھ رہی ہوتی ہیں، کوشش اپنے گھر کو بچانے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عورت جیسی دی ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ تمام تر اولیاء عورت کے بطن سے ہی ہوئے ہیں، جو عورت کی قدر نہیں کرتے انہیں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو نسل مصطفیٰ چلی ہے وہ بھی عورت کی نسل سے چلی ہے، مرد کی نسل سے نہیں چلی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارا جو کہ قرآن دارالشفا۔ آخری سوال پیش کرتا ہوں، یہ ہماری بہن نے سوال کیا ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی مجھ سے لڑنے کے بہانے بناتے ہیں، تو مفتی صاحب سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے۔ جی مولانا صاحب۔ اس کے لیے دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، بڑا خوبصورت ایک واقعہ مجھے یاد آیا، تو ایک تو میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ آپ باوضو کھانا بنائیں، جب بھی کھانا وغیرہ بنائیں تو باوضو بنائیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ باوضو کھانا بنانے سے انشاءاللہ تعالی کھانے میں لذت پیدا ہوگی، اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نے ایک شہد کی مکھی سے دریافت کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون کا جو علم عطا فرمایا تھا، ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہونے والا، تمام علوم مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیے تھے۔ اس کے باوجود امت کی اصلاح کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے آپ سوالات کرتے تھے، اور میں رہنمائی کے امت تک یہ باتیں پہنچیں، تو اس لیے ایک سوال کیا شہد کی مکھی سے بھی کہ تو شہد جو بناتی ہے کیسے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے دریافت کیا کہ حضور والا کہ ہم جو ہے
چمنستان میں جاتے ہیں اور گلدستوں پھولوں میں سے رس چوستے ہیں اور لا کے جو اپنے چھتے میں ہم نکال دیتے ہیں، یہی شہد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل راز بھی تو بتاؤ اس میں سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ راز بھی تو بتاؤ کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں لیکن اس میں مٹھاس کیسی ہوتی ہے؟ تو شہد کی مکھی کہتی ہے کہ ہماری جو مالک ہے مکھیوں کی، مطلب جو بادشاہ ہے، جو ملکہ ہے ہماری مکھیوں کی، وہ اس نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ جب ہم چھتے سے لے کے چمنستان تک جاتے ہیں، وہاں سے جب ہم واپس آتے ہیں، تمام دوران جانے اور آتے وقت ہم محبوب کریم آپ کی ذات پر انور پر درود پاک کے گجرے بنا کے نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پھیکے پھیکے رس میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر یہ خاتون درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ کھانا بنائیں گی تو انشاءاللہ اس کھانے میں لذت ہوگی، اور لذت کی برکت یہ ہے کہ آپ کا جب شوہر کھائے گا تو آپ کی طرف محبت سے مائل بھی ہوگا، آپ کی عزت بھی کرے گا، قدر بھی کرے گا، اور آپ کی جو نا خدمت بھی کرے گا، اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ بار کے اگر کھانا میں کمی بیشی ہو بھی جائے تو مرد کو چاہیے کہ درگزر سے محبتوں کے ساتھ اس کو معاملات کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ جو محبت میاں بیوی میں نے دیکھی ہے، جو محبت اللہ نے ان میں رکھی ہے، ایسی محبت شاید ہی کسی رشتے میں ہو۔ اور گھر میں ایسے رہو جیسے ایک شیر خوار بچہ جو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس وہ اس کو ڈانٹو، مارو، چیخو، چلاؤ، پر وہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اکڑ بکڑ کے مت رہے، بلکہ شیر خوار بچے کی طرح رہے اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مولانا صاحب سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ وقت افطار بہت قریب، کچھ لمحوں بعد تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ وقت افطار کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے ہم دعا لیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید احمد خورشید صاحب سے 2 اشعار ہم نعت کی لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کراتے ہیں۔ مفتی صاحب۔ ہر دم کریں ہم دعائیں مدینے کے داتا مدینے بلائے، آمین اللہ۔ یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، کریں ہم دعائیں، تم ہی جان رحمت، تم ہی جان جانا، تم ہی جان رحمت، تم ہی جان جانا، کرم ہو کرم شہنشاہ زمانہ، گناہ گار ہیں ہمیں بخشوائے، آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم سامعین، وقت افطار بہت قریب، کچھ لمحوں بعد وقت افطار ہو جائے گا کراچی اور اس کے مضافات میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقت پر افطار کریں۔ اور محترم سامعین، میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہی ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں خاص یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت دیں اس افطار کی نشریات سے، عقیدت رمضان سے، کہ زندگی نے وفا کی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے بہت خیال رکھیں۔ میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ اللہ دعا فرمائیں ہم تمام کے حق میں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم اجمعین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، عشرہ رحمت گزر گیا اور عشرہ مغفرت شروع ہو رہا ہے۔ الہ العالمین، جس طرح رمضان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے تھی ایسی ہم نہ کر سکے، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ تراویحوں کا اہتمام، نہ ذکر و اذکار، نہ تلاوت قرآن۔ مالک مولا الہ العالمین، مانا کہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں،
مگر تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ الہ العالمین مالک مولا تو بھی رحم کرنے والا، تیرا محبوب بھی رحم کرنے والا، تو بھی کریم کرم کرنے والا، تیرا محبوب بھی کریم کرم کرنے والا۔ رب کریم تو پردہ پوش ہے، تیرا محبوب بھی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ہم تیرے اسی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں۔ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین رمضان میں بھی گناہ ہم سے نہ چھوٹے، نمازوں کا اہتمام نہ ہو سکا، بدنگاہی کی عادت نہ چھوڑ سکے یا اللہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی، تمام تب ظاہری باطنی جو گناہ ہے یا اللہ اس سے ہم بچ نہ سکے، کرم فرما، تو رحم فرما، تو فضل فرما۔ اللہم انکا عفواً اللہم انکا عفواً تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا رب العالمین۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لچھے دار زلفوں کا واسطہ، محبوب کریم علیہ السلام کی یا اللہ اس سجدوں کا واسطہ جو ہمارے لیے کیا کرتے تھے یا اللہ، اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ جو امت کی مغفرت کے لیے اٹھتے تھے یا رب کریم الہ العالمین، محبوب کریم کے ان آنسوؤں کا واسطہ جو ہماری یاد میں بہتے تھے یا اللہ، اس نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود مسعود کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ رب کریم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو بہن بیٹیاں بھائی رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں سنت و بھرے گھرانے، سنت و بھرے رشتے عطا فرما یا اللہ، جو بہن بیٹیاں جو بھائی ہمارے نیک اولاد کے طلبگار ہیں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد، صحیح سلامتی، روئیں کی سلامتی کے ساتھ بغیر آپریشن کے یا اللہ زندگی کی سلامتی کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا یا اللہ، جو گناہوں میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے یا اللہ، جو آئس کے نشے میں مبتلا ہے ان کو ہدایت تامہ نصیب فرما۔ رب کریم ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت، مصطفیٰ کریم کے در محبوب کی حاضری عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم اجمعین۔ جب دم ہو واپسی یا اللہ، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔